أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ہمارا ہم نے کل آیت نمبر 37 تک غالباً پڑھ لیا، آیت نمبر 36 تک پڑھ لیا تھا. انما النسیء زیادۃ، یہ بھی ایک بات ہے یہاں پر کہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں سے ایک مزید اضافہ ہے. کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. یہ لوگ اس عمل کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی تھی اسے حلال سمجھ لیں. یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے 4 مہینے کی گنتی تو پوری کر دی، یعنی کوانٹیٹی تو پوری کر دی کہ 120 دن سمجھ لیں یا 119 دن یا 18 دن، مطلب جو بھی، مطلب 4 مہینے کی گنتی تو پوری کر لی، لیکن ترتیب بدلنے کا نتیجہ یہ کہ جس مہینے میں واقعتاً اللہ تعالیٰ نے لڑائی حرام کی تھی اس مہینوں میں انہوں نے لڑائی کو حلال کر دیا. ارے یہ ایسا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بدعملی کی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. تو اب اس میں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے گنتی پوری کر دی، گنتی تھوڑی انہوں نے گنتی میں مسئلہ تھوڑی کیا، دن کم تھوڑی کیے، لیکن طریقہ بدل دیا. سمجھ آئی؟ اسی لیے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہو، جس مقدار میں ثابت ہو، اس مقدار اور کیفیت دونوں کو برقرار رکھنا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عمل بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے، تو اس عمل کی مقدار بھی وہی رکھنی ہے اور اس عمل کی کیفیت بھی وہی رکھنی ہے، اس عمل کو بھی وہی رکھنا ہے اور اس عمل کا وقت بھی وہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس گنتی تو پوری کر لی، 4 مہینوں کو تو حرام، 4 مہینوں کی مدت کو حرام رکھا، لیکن 4 مہینے بدل دیے. بات سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر تک کہہ دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، فرما دیا. تو ہوتا یہی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا ہے اور وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ہم اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، تو وہ تبدیلی ہمیں آہستہ آہستہ بعض اوقات گمراہی اور پھر کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے. اسی لیے سمپل فارمولا یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نبی سے یا یعنی قرآن میں یا حدیث میں جو عمل کرنے کی تاکید جس طرح آئی ہے اور جس تعداد میں اور جس وقت میں اور جس کیفیت میں آئی ہے، نہیں رہا اس عمل کو ہی کرنا ہے، اس کی مقدار بھی وہی رکھنی ہے، اس کا وقت بھی وہی رکھنا ہے، اس کی کیفیت بھی وہی رکھنی ہے. اور 5ویں چیز کیا تھی؟ پانچ چیزیں ہوتی ہیں نا، میں اکثر 5 چیزیں بتاتا ہوں نا، ان 5 چیزوں میں ان کی یعنی بالکل وہی رکھنا ہے. عمل وہی ہو، مقدار وہی ہو، وقت وہی ہو، کیفیت وہی ہو، اور مقام اور مرتبہ بھی وہی ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے اس کو مستحب رکھا تھا، آپ اس کو فرض کی طرح عمل کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بدعت بن جائے گا. مطلب کچھ بھی چیز آپ اس میں چینج کر دیں گے، مسئلہ بگڑنا شروع ہو جائے گا، بعد معاملہ بگڑنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے آیت نمبر 30 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا تمہیں کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے. استاد جی اذکار بھی، جی ہاں اذکار بھی، یہی تو کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں. ہم مہینوں میں گڑبڑ تھوڑی کرتے ہیں، ہمارے لیے تو یہی ہے کہ اذکار کی بات ہو رہی ہے نا ہمارے لیے. تو ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ اور سوال تو نہیں ہے؟ کوئی بات اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھ لینا کھل کے، تاکہ پھر میں بتا دوں. اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو، دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر بہت تھوڑا سا. یہاں ہے وہ واقعہ جس کے کچھ پہلوؤں کا بیان، یعنی کہ جس کے حوالے سے کچھ بات بہت اہم ہے. واقعہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے مختلف پہلوؤں کا بیان شروع ہو رہا ہے یہاں سے، جو اس سورت کے تقریباً آخر تک چلے گا. اس غزوے کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین کے سفر سے واپس مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ آ گئے، تو کچھ عرصے بعد شام سے آنے والے کچھ سوداگروں نے مسلمانوں کو بتایا کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پہ ایک زوردار حملہ کرنے والا ہے، جس کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر شام اور عرب کی سرحد پر جمع کر لیا ہے.
اور اپنے فوجیوں کو سال بھر کی تنخواہ پہلے سے دے دیے. صحابہ کرام اگرچہ اب تک بہت سی جنگیں تو لڑ چکے تھے مگر وہ سب جزیرہ عرب کے اندر تھی. ٹھیک ہے, اب تک یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا کی مانی ہوئی ایک بڑی طاقت سے مقابلہ پیش آ رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہرقل کے حملے کا انتظار کیے بغیر خود پیش قدمی کی جائے, خود اٹیک کیا جائے. اس کا انتظار نہیں کرو, خود چلو اور اٹیک کرو. اور خود وہاں پہنچ کر مقابلہ کرو. تو آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیاری کا حکم دیا. مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی یہ. اول تو 10 سال کی متواتر جنگوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فتح مکہ کے بعد سکون کے کچھ لمحات ابھی میسر آئے ہی تھے, تب تھوڑا سکون کا وقت تھا. تو پھر جنگ. دوسرے جس وقت اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ایسا وقت تھا کہ مدینہ منورہ کے جو باغات تھے, نخلستان تھے, کھجوریں وہاں پہ بالکل تیار تھیں اور کھجوریں اب تھوڑے بس ٹائم پہ اتارنا تھا اور اتار کر تجارت کرنی تھی. تو سارا دار و مداری اس پر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی, مشکل تھی بہت. اس کو دیکھو یار, یہ بار بار کرتا ہے. تو جی بیٹا کیا تو اس کو چپ کراؤ. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ بھئی ابھی جنگ سے 10 سال مطلب دھڑا دھڑ جنگوں پہ جنگیں, اس وقت نہیں رو رہا تھا. تو اس وقت جو ہے نا اتنی جنگیں اور سب تھوڑی دیر فتح مکہ کے بعد اب تھوڑا سکون ملا ہے. تو اس وقت جنگ کرنا مشکل بات ہوتی ہے نا بھائی. آپ کی زندگی اتنی مشقتوں میں گزری ہے, ابھی تھوڑی آسائشیں آئی ہی تھیں کہ پھر ایک اور مصیبت. کیسا لگتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ, جس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہے اس وقت تو بالکل یعنی یہ تو کمانے کے بالکل بہترین پیک ٹائم ہے. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی فار ایگزامپل جو جن کا مثال کے طور پر اس کا رمضان کام ہو. ہاں رمضان رمضان ہوتا نا, عید کا ٹائم جی ہوتا ہے رمضان میں. عید رمضان پہ کے ٹائمنگ میں لوگ اچھا کماتے ہیں نا. جیسے رمضان ہے یا ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جیسے سردیاں ہیں تو سردیوں میں ان کا ہوتا ہے نا گرم دسمبر چیزوں کا, رضائیوں کا, اور گرمیوں میں شادی مثال کے طور پر ٹھنڈی چیزوں کا, اب پھلوں کا. فار ایگزامپل آم کا باغ, بس اب گرمیاں ہیں, آم کا باغ بس وہ ہونے ہی والا ہے اور اس وقت حکم ہو جائے گا بھائی سب چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلو. تو بہت مشکل ہے نا, آم کا تو بہت بڑا بزنس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے ایک تو اتنے عرصے تک وہ کرنا اور اس کے بعد پھر یہ کچھ سکون کا لمحات ابھی شروع ہی تھے کہ پھر ایک مشکل, اور وہ بھی ایسے وقت پہ جب وہاں تو صرف کھجوروں کی تجارت ہوتی تھی. یعنی تو اس کے یعنی بہت کھجور کے علاوہ بھی اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی لیکن ایک بڑا کام تو کھجور کا ہوتا تھا نا. تو کھجوریں بالکل پکے تیار, اگر ابھی ہم جاتے ہیں تو بزنس اپرچونٹی بھی جائے گی اور یہ کھجور بھی بعد میں خراب بھی ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں واپسی میسر کب ہو. تو سال بھر کا جو آپ کا جو بزنس ہے نا, سال بھر کی معیشت, مدینہ منورہ کی سال بھر کی معیشت کا دار و مدار انہی کھجوروں پر ہوتا تھا. ایسے حالات میں ان کو چھوڑ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کی پورے یعنی زندگی کی سائیکل رک جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ عرب میں گرمی کا سخت ترین موسم تھا جس میں آسمان سے سمجھ لیں آگ برس رہی ہو نا, اس طرح سخت تپتا ہوا موسم تھا. اور زمین کے ریگستان اندر سے آگ نکال رہا ہے. گھر میں تو چلو آپ تھوڑی چھت وت کر لو گے, کسی طرح کچھ دھوپ سے بچ جاؤ گے تو کچھ گزارا ہو جائے گا نا. گھر سے باہر نکلنا عذاب ہوتا ہے, اور خاص طور پہ کسی جنگل میں جانا اور پھر جہاد کرنا, لڑائی کرنا. نیچے زمین آگ اگل رہی ہو, شعلے اگل رہی ہو, آسمان سے اوپر آگ برس رہی ہو, تو کتنا مشکل ہے نا. سورج کی اتنی تیز تپش, تو یہ بڑا مشکل تھا. چوتھی بات یہ تھی کہ تبوک کا سفر بھی بہت لمبا تھا, تقریباً 800 میل یعنی تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر.
800 میل کا مطلب پتہ ہے؟ تقریباً 1200-1300 کلومیٹر، 1300 سے بھی شاید کچھ اوپر ہوگا. ٹھیک ہے نا، مطلب 1200 سے اوپر ہے، 1300 کے شاید آس پاس کہیں ہوگا. تو یہ بھی بڑا مشکل، اور صرف لیندی ہی نہیں ہے بلکہ پورا راستہ بالکل صحراؤں پر مشتمل ہے. کیسے دھوپ کے تھپیڑے اور لو کے تھپیڑے اور صحرا کی مٹی اور صحرا کے تھپیڑے، اور کتنی مشکل ہے. 5ویں بات یہ تھی کہ سفر کے لیے سواریاں بھی کم تھیں. کتنی ساری مشکلات ہو گئی نا. 6ٹھی مشکل یہ تھی کہ اس سفر کا مقصد رومی سلطنت سے ٹکر لینا تھا، جو اس وقت نہ صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، بلکہ اس کے طریقہ جنگ سے بھی اہل عرب پوری طرح واقف نہیں تھے، مانوس ہی نہیں تھے. یعنی کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں. استاد جی ہاں اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، کیا حکمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انیشیٹ ہم کریں گے حملہ کرنے میں؟ ابھی بتا دو، یہ بات پوری ہو جائے پھر پوچھے گا. تو انتہائی مشقت، جان و مال اور جذبات کی قربانی کا جہاد تھا یہ تبوک، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہرقل اور اس کے لشکر پر آپ کی اس جرأت مندانہ پیش قدمی کا ایسا رعب طاری فرما دیا کہ وہ سب واپس چلے گئے اور مقابلے کی نوبت نہیں آئی. ہو گیا آپ کے سوال کا جواب؟ جی تو بس یہ بات تھی. اب ان مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام کی بھاری اکثریت ماتھے پر بل لائے بغیر جانثاری کے جذبے سے چلی گئی. البتہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں سفر تھوڑا مشکل لگا. شروع میں انہیں کچھ تردد رہا، لیکن آخرکار وہ بھی لشکر میں شامل ہو گئے. اور چند ایسے بھی تھے جو آخر تک اس میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے، کنفیوز رہے، تردد کی وجہ سے آخر تک فیصلہ نہ کر سکے اور سفر میں شرکت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. مجھے تو چھوٹے دوسری طرف اچھا، اس میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں. یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس جو گھوڑا تھا وہ بہت تیز چلنے والا تھا، اور وہ خود بھی بہت تیز چلاتے تھے، دوڑاتے تھے گھوڑے کو. انہوں نے کہا کہ میں نا ابھی تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں. کیا کہا؟ تھوڑی دیر میں نکلتا ہوں. انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا، انہوں نے سوچا کہ باہر نکلتے نہیں. اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ جو صحابی تھے نا، انہوں نے کہا کہ میں تو آرام سے پہنچ جاؤں گا، چلو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، بیٹھے رہے وہ. انہوں نے کہا بھائی 2-3 حساب کتاب لگایا. انہوں نے کہا کہ میں تو اگر میں 2-4 دن کے بعد بھی نکلا نا تو میں آرام سے جا کے ان تک مل جاؤں گا، بلکہ تب بھی ان سے بہت آگے چلا جاؤں گا. تو میں پھر ابھی نکلتا ہوں. اچھا، پھر وقت گزرا، انہوں نے کہا ابھی تو نکلتا ہوں.
آخر کار ان کو ایسا فیل ہوا کہ اتنی دیر ہو گئی کہ انہوں نے کہا اب تو میں ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لوں گا نا تو ان تک نہیں پہنچ سکتا. آپ لوگ سن رہے ہیں نا غور سے؟ انہوں نے کہا جی جی. کہ اب تو میں ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لوں گا تو میں نہیں پہنچ سکوں گا. تو وہ بیٹھ گئے. اب اس میں دیکھیں ہوا کیا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جب ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اب تو میری چوٹی کا بھی زور لگا لوں گا اب میں نہیں پہنچ سکتا، تو انہوں نے ہمت ختم ہو گئی ان کی اور وہ نہیں گئے. اسی طرح جو دوسرے صحابی تھے ان میں بھی کچھ اور ان کا بھی اس طرح کچھ معاملہ تھا غالباً. بہرحال جب وہ صحابہ جب یہ لوگ واپس آ گئے نا تبوک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے لوگ، اب یہ شرمندہ. ظاہری بات ہے کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا، میں کیسے نہیں کیا. ظاہری بات ہے ان کو تو احساس ہو رہا تھا نا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں یہ سستی میں ٹالتا رہا. تو انہوں نے کس وجہ سے ٹالا؟ ان کا یہ ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا. ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن چونکہ میری سواری تیز ہے اور چونکہ میری اسپیڈ تیز ہے تو میں ذرا تھوڑا سا رک جاتا ہوں اور پھر میں کرتا ہوں، نکلتا ہوں. پھر ان کی کیلکولیشن کے حساب سے بھی ٹھیک تھا وہ. لیکن شیطان کرتا یہی ہے. شیطان ہم جیسے لوگوں کو شراب کی دعوت نہیں دیتا. شیطان صحابہ کو جہاد سے پیچھے ہٹنے کی دعوت نہیں دیتا، بہت مشکل سے دے پاتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں بھی ذرا مطلب کچھ اور بہانہ بنائے گا. تو اس نے بولا کہ بھائی تمہارے پاس تو سواری ہے، یہ ہے وہ اسپیڈ ہے فلاں فلاں، تھوڑی دیر رک جاؤ. اب جب وہ رکے تو بےچارے وہ رکے ہی رہ گئے. اور جب پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب چیزیں ہوئیں تو ان سے باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ کریں کسی صحابی سے، اس کی تو جان نکل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دیکھ لیتے تھے تو نظریں پھیر لیتے تھے، یعنی نظر رحمت سے دیکھتے نہیں تھے ان کو. یعنی یہ تو مجھے سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانثار صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹتے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا. سب کو منع کر، سوشل بائیکاٹ ہے، منع کر دیا کہ بھائی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا ان تینوں سے. اور اسی سورہ توبہ میں آگے آئے گا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. تو اب کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت سے نہیں دیکھ رہے ان کو، آنکھیں پھیر لے رہے ہیں، منہ پھیر لے رہے ہیں، نظر پھیر لے رہے ہیں، چہرہ پھیر لے رہے ہیں. تو یہ تو سینہ کٹ جائے، سینہ پھٹ جائے، اس میں شاید تکلیف نہ ہو. لیکن اس طرح کے رویے سے ایک تو لوگ نہیں بدلے، پھر اللہ ساری آخری اور سب سے بڑی امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تک نہیں بات کر رہے. اتنی سنگین سزا ملی، وہ توبہ کر رہے ہیں، راتوں کو رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کر رہے ہیں. اتنی تکلیف ہوئی، صرف وجہ کیا بنی؟ پروکراسٹینیشن. جو ہم لوگ بھی سوچتے ہیں نا کہ یار ہاں کر لیں گے، ہاں یار سیکھ لیں گے، ہاں یار قرآن بھی پڑھ لیں گے، بڑا بڑا کام، ہاں بس تھوڑے سے بچوں کے ابھی اسکول ہیں، ذرا بچے بڑے ہو جائیں، ذرا ان کے اسکول سے فری ہو جاؤں پھر کرتی ہوں. ہاں یار تھوڑا سا بچوں کے ذرا کالج شروع ہو گیا تو بہت ہی مشکل ہے، اسکول سے بھی یہ ذرا اس سے نکل جائیں پھر کرتے ہیں، یونیورسٹی سے ذرا نکل جائیں بچے کی اچھی جاب لگ جائے پھر کرتے ہیں. ابھی جاب کے بڑے جاب لگ گئی تو ظاہر بات ہے شروع میں تو انٹرنشپ اور ہرٹیکل کی جاب لگتی ہے، ہاں بھائی ابھی جاب اتنی تنگی ہے، تھوڑی ذرا ڈھنگ کی کوئی جاب ہو جائے، ذرا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے پھر کرتے ہیں. اب پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ شادی کرنی ہے، پھر تو اب شادی کر لیں اور پھر کرتے ہیں. بہو آ گئی تو بس یہ بہو بہت عجیب سی ملی ہے، تھوڑا سا سیٹ کرنے میں ہو سکتا ہے ٹائم لگے، پھر کرتے ہیں. پھر بچے ہو جائیں گے، پوتے ہو جائیں گے، پھر تھوڑا وہ بچہ بڑا ہو جائے پھر کرتے ہیں. پھر وہ بچے کا اسکول شروع ہو گیا، پوتے کا ذرا اسکول ذرا ختم ہو جائے پھر کرتے ہیں. تو بس اس کے بعد قبر میں جانے کے بعد خیال آئے گا کہ ہائے کاش کر لیتے، کیونکہ وہ سائیکل پھر شروع ہو گیا نا اسکول والا. تو یہ جو ہوتا ہے نا ٹالتے رہنے والی عادت، یہ عادت اس نوبت تک پہنچا دیتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ صحابی ہونے کے باوجود ہم سے کیا ہو گئی، اتنی چھوٹی سی غلطی تھی دیکھنے میں بظاہر کہ وہ یہی کہہ رہے تھے. وہ بھی پروکاسٹینیشن بھی شاید نہیں تھی، وہ تو ایک طرح کی
یہ ہلکے لیول کی پروکراسٹینیشن تھی جس کی یہ سزا اتنی سخت سزا ہوئی، بہت عرصے تک بیک آؤٹ رہا، بعد میں خیر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور پھر ان کو بحالی ہوئی۔ وہ پورا واقعہ آگے آئے گا تو میں سناؤں گا، لیکن میں یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی تکلیف کا موقع تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہمیں نا یہ چیزوں کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ آپ کو کوئی بڑا کام کرنے کا دل میں آ رہی ہے بات، تو وہی والی بات جو میں نے بتائی تھی کہ اگر کچھ نیک کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، بڑا کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو فوراً اس پر عمل شروع کر دیں، زیادہ پلاننگ کے چکر میں مت پڑیں، عمل شروع کر دیں فوراً، کیونکہ اس طرح کے نیک خیالات بار بار آیا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ کب تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، آپ نے اپرچونٹی اویل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ خیال چلے جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس کہ اگر اپارچونیٹی نہ دکھے ہو لیکن انسان کو اپنے بلبوتے پہ ہی کوئی نیکی کا کام کرنا ہو، تب اگر ارادہ یا خیال آیا ہو، تب کیسے اپنے آپ کو اس کے لیے کرنے کی وہ ہمت لائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپرچونیٹیز نہ آئیں، یہ ہوتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اپرچونیٹیز نہیں، ہمارے پاس بات ہوتی ہے ہیں۔ کہ جیسے ہمیں اپارچونیٹی دکھ نہیں رہی ہوتی، آف کورس نیکی کے کام میں تو آسانی ملتی ہے، لیکن صرف خیال آنے پر میں کہہ رہی ہوں کہ اگر صرف خیال آیا ہو اور پھر کیسے قدم آگے بڑھائیں۔ ہاں ہاں، یہی تو بتا رہا ہوں میں، یہی تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب جیسی خیال آئے تو فوراً سے آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً سے آپ نے عمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کو خیال آیا ہے تو آپ نے اس پر عمل کر لینا۔ آپ جو بڑا چاہ رہی ہیں وہ تو بعد میں جائے گا۔ دیکھیں، ایک اور بات بھی ویژنز کے حوالے سے سمجھنی چاہیے کہ جو ویژن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اویلیبل ریسورسز کو دیکھ کر نہیں بنایا جاتا، نہیں بنایا جاتا، نہیں بنایا جاتا۔ ویژن بنایا جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ پر نظر کر کے، اپنے اسباب پر نظر کر کے ویژن نہیں بنایا جاتا، نہیں بنایا جاتا۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں، ہم ویژن بناتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو صرف 1 کروڑ روپے، میں کیا کروں، 1 کروڑ میں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم یہ سوچتے ہیں۔ ویژن اس طرح نہیں بنتے، ویژن بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ نظر کر کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو کانکریٹنس ہوتی ہے اور کوانٹیفائبل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں، وہ جب ویژن بنتا ہے تو اس کے اندر کانکریٹنس ویژن میں تو ہوتی ہے لیکن ریسورسز میں نہیں ہوتی، لیوسیڈیٹی ہائی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کانکریٹنس جب ہم قریب آتے رہتے ہیں تو پھر کانکریٹنس بڑھتی رہتی ہے، لیوسیڈیٹی ویسی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کانکریٹنس شروع میں جیسے ہم نے کوئی ویژن بنایا، فار ایگزامپل 10 سال میں مجھے یہ کرنا ہے، تو 10 سال یعنی 90 سال کیا ہوگا، اس میں زیادہ کانکریٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم لوگ اس چکر میں بہت پھر غلطیاں کرتے ہیں۔ تو خیر، جب بھی ہم کوئی مقصد بڑا کام شروع کرنا چاہیں تو ہم عمل شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اسباب خود پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کچھ بڑا کام شروع کرتے ہیں تو اپرچونیٹیز کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے یہ شروع کیا کہ بھائی میں جو ہے نا وہ ایک اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، اویلیبل رکھتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو دین کے علوم سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو میں دینی علوم دوں گا، دینی علوم سکھاؤں گا، گھر بیٹھے وہ سیکھیں گے آن لائن، ٹھیک ہے۔ تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اصول تفسیر ہو، اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو، تاریخ ہو، سیرت ہو، علم سیرت ہو، عربی گرامر، صرف نحو ہو، ٹھیک ہے، لاجک ہو، فلسفی ہو، یہ سارے علوم میں پڑھا رہا ہوتا ہوں۔ اب میں نے خود کو اویلیبل کیا، میں نے ویژن یہ میرا ہے کہ بھائی جو ایسے لوگ ہیں جو عالم بننا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیات کی بنا پر نہیں بن سکتے، تو ان کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم ہو اور میں اویلیبل ہوں کہ میں ان کو ٹائم دے کر میں پڑھاتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب میں نے یہ اپرچونیٹی بنائی اور میں نے ایک مثال دے رہا ہوں کہ شروع کر دیا۔ اب میں نے 1-2 کو بتایا، 1-2 سے پڑھایا یا کہیں ایڈ لگا دیا، اسٹیٹس لگا دیا، اب لوگ مجھ سے پوچھتے رہیں گے، اس طرح ہوتا رہے گا، پھر ورڈ آف ماؤتھ سے چیز آگے بڑھیں گی، تو اس میں ہو سکتا ہے اگلے 10 سال میں تو پتہ نہیں کتنے سارے طلبہ و طالبات ہوں، ہزاروں ہوں۔ تو اگر میں یہ بڑا ویژن نہیں بناؤں، میں سوچوں نہیں یار میں تو نہیں کر سکتا، تو میں شروع ہی نہیں کروں، تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو یہ جن لوگوں کو میں ابھی جیسے آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تو یہ آپ لوگ بھی نہیں استفادہ کر سکتے، میں بھی نہیں آپ لوگ کو پڑھا سکتا، کیوں؟ کیونکہ ویژن ہی نہیں تھا۔ لیکن جب ویژن ہوگا تو پھر یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو ویژن بنانے کے بعد اپرچونیٹیز کھلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔
تو اس طریقے سے ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ کوئی خیال آ جاتا ہے کبھی فوراً، اس وقت ہمارا کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہوتا، تو اس جی میں ہم کیا کریں، یعنی اپرچونیٹی بظاہر کوئی بہت بڑی اپرچونیٹی سامنے نہیں ہوتی، ویسے دل میں خیال آتا ہے تو اسی وقت آپ اس کا پہلا اسٹیپ کر لیں. فار ایگزامپل آپ کو بھی خیال آیا کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ میں ایک قرآن کریم کی ایسی تفسیر لکھوں کہ جس میں جو خواتین کو اپیل کرے، ٹھیک ہے، اور خواتین کے لیے جو قرآن میں اسباق ہیں اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کروں. باقی تو پوری قرآن کی تفسیر لکھوں گی، لیکن ہر جگہ جہاں تھوڑا تھوڑا بھی خواتین کے لیے کوئی بات مجھے ملے گی نا، فار ایگزامپل کہ اس میں فار ایگزامپل اب یہی والی آیت ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم نہیں اٹھتے اللہ کے راستے میں، جب نکلنے کا کہا جاتا ہے تم نہیں نکلے. اب اس میں کہیں پر بھی خاتون کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا دماغ ہوگا نا اس طریقے کا، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، جس بھی آپ لوگوں میں سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے دل میں یہ خیال اگر آ گیا نا، یا ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے ایسی تفسیر لکھنی ہے جس میں خواتین کو اپیل کرنا ہو، تو اب اس آیت سے آپ خواتین کا مطلب نکالیں گی کہ یہاں جو پہلی بات کہی جا رہی ہے ایمان والے، تو ایک تو پہلی بات یہ کہ ایمان والی تو خواتین بھی ہیں، تو ٹھیک ہے براہ راست ان سے خطاب نہیں ہے لیکن ہیں تو وہ بھی ایمان والی. تو اگر یہ لوگ کم ہمتی دکھا رہے ہیں تو اس وقت کیا کرتی تھی خواتین، یہ بھی دیکھنا ہے. اگر اس میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو ہم یہ کریں گے، کہ میں یہ کروں گی کہ میں اس میں یہ بتاؤں کہ اگر ہمارے گھر کے مرد جوان جہاد میں جانے پہ ہماری وجہ سے ڈر رہے ہوں کہ یار میرے مرنے کے بعد یا میرے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تو ہم بولیں کہ بھائی ہمارا تو وہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. ابھی آپ کے ذریعے اللہ پال رہا ہے، آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ کے بیٹوں کے ذریعے پالے گا، اور اگر ان کے ذریعے نہیں تو میرے بھائیوں کے ذریعے پالے گا، ان کے ذریعے نہیں تو کسی بھی اور طریقے سے پالے گا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میں خود ہی کمانے بمانے دھمانے لگ جاؤں، اللہ ہی پال رہا ہے نا. ابھی آپ کون سا پال رہے ہیں، خدا تھوڑی ہیں آپ. کیونکہ ہم لوگ مجازی خدا کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جب ہم بولیں گے اور اپنے شوہروں کو ہمت دلائیں گے، اپنے بچوں کو ہمت دلائیں گے، تو وہ جو اپنی گھر کی خواتین کی وجہ سے ان کا دل کمزور رہتا ہے یا اولاد کی وجہ سے چھوٹے بچے ہیں، تو جب مردوں کو عورتیں ہی دھکا دے کے نکالیں گی نا، بھائی نکلو کیا ہو گیا، تم مر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، جنت میں تو ملیں گے ہی نا. تو اب یہ خواتین کے اندر جب یہ ایک جذبہ ہوگا تو اب یہاں پہ آپ خواتین کو کر سکتی ہیں کہ بھائی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ چند لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن لوگوں نے جہاد کا حکم کرنے کے باوجود کچھ کمی دکھائی، کمزوری دکھائی، انسان ہو جاتا ہے. تو اگر اس سے وہی صحابہ مراد ہیں تو، اور اگر صحابہ نہیں منافقین مراد ہے، اور یہاں پہ ایمان والے سے مراد ظاہری ایمان والے تو بات ہی ختم ہو گئی، منافقین سے کیا بات کرنا. لیکن اگر صحابہ مراد ہیں تو وہی بتایا جائے کہ بھائی ہم ایسا کریں گے کہ ہم کبھی اس طرح اگر ہمارے مردوں کو کوئی بات ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، اپنے مردوں کو ہمت دلائیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت میں بظاہر تو کوئی خاتون کی بات نہیں ہے نا، خواتین کے لیے اس آیت میں بظاہر کوئی سبق نہیں ہے. سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو جو لوگ ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو دنیاوی زندگی کا مزہ تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر تھوڑا. اب اس میں کہیں بھی عورت کا ذکر نہیں ہے پوری آیت کے اندر، لیکن آپ کے دل میں اگر عورت یعنی خواتین کے لیے کوئی بات تڑپ ہے تو آپ اس میں سے بھی عورتوں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ان کو تنبیہ کرنے کے حوالے سے، ترغیب دینے کے حوالے سے کر لیں گی. اب فار ایگزامپل آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ مجھے بڑا کام کرنا ہے، اب آپ نے کیا کیا، آپ نے کوئی اٹھائی قرآن کریم کی کوئی، اچھا آپ جب یہ آپ کے دل میں کوئی اس طرح خیال آئے گا تو یقیناً اس وقت آپ کچھ پڑھ رہی ہوں گی یا سن رہی ہوں گی. آپ نے اسی وقت کوئی کتاب اٹھائی، فار ایگزامپل اگر کتاب لکھنے کی بات ہے، آپ نے کتاب اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے دل میں ابھی یہ خیال آیا جو آیا وہ دھڑا دھڑ لکھ دیا. جب آپ لکھیں گی آدھا صفحہ ایک صفحہ لکھ دیا، بس ایک پہلا قدم ہو گیا. اگلے دن آپ پھر کچھ سنیں گی بیٹھیں گی، پھر اگلے دن کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں اگلا صفحہ وہ لکھ دیا. اگر آپ ڈیلی 2 صفحے بھی لکھتی ہیں تو 150 دن میں، 100 دن میں، یعنی 2 3 4 5 مہینے میں ایک کتاب تیار ہو جائے گی، چھوٹی سی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. اب اگر آپ اس انتظار میں رہیں کہ نہیں میں پہلے تو میں پتہ نہیں یہ کروں گی، پھر میں تو وہ کروں گی، تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو پھر تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور نہ وہ کبھی کتاب تیار ہوگی، نہ وہ آپ کو آپ کے اچھا کتاب تو ایسی چیز ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی امام بخاری نے 256 ہجری میں انتقال ہو گیا امام بخاری کا، ان کی کتاب آج بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ تقریباً 1250 سال تک ہم کتاب ان کی چل رہی ہے، 1200 سال تک، اور ابھی تو قیامت تک امیدیں چلے گی انشاءاللہ تعالی جی. تو اب آپ سوچیں کہ جب سارا ثواب ان کو جا رہا ہے، کوئی چھوٹا ثواب ہے امام بخاری کو، ہم اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اردو نہیں ہے نا، انگلش میں لکھ دیں. ویسے تو اردو میں بھی لکھ دیں ورنہ انگلش میں لکھ دیں، کوئی بات نہیں، آپ کی انگلش اگر انگلش میں لکھ دیں تو اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو جائے گا، بعد میں عربی میں بھی ترجمہ ہو جائے گا اگر کام کی کتاب ہوگی تو. اپنا حصہ ڈالیں،
اردو بہتر کرنے کے لیے آپ کا ویژن ہے میں اردو بہت اچھی کروں اپنی، بھائی ٹھیک ہے، روزانہ 2 شعر پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تشریح اپنے پاس لکھ لیں، روزانہ 2 صفحے اردو کی کسی اچھی اردو والی کتاب کا مطالعہ کریں، تھوڑے دنوں میں آپ دیکھ لیں 50 دن میں آپ کی اردو امپروو نہیں ہو تو مجھے بتائیے گا۔ مسئلہ سارا ہے کہ ہم جو سستی پروکراسٹینیشن کرتے ہیں نا، ٹالتے ہیں چیزوں کو، زہر ہے زندگی کے اندر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ دنیا ہاتھ آتی ہے نہ آخرت ہاتھ آتی ہے اس ٹالنے کے چکر میں۔ اور دوسری جو ہماری سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے کنسسٹنسی کا نہ ہونا۔ بس یہ 2 چیزیں اگر ہماری ہو جائے نا تو بس میرا خیال ہے کہ دنیا فتح کرنا، آخرت فتح کرنا، دونوں چیزیں فتح کرنا مسئلہ نہیں ہوگا پھر۔ تو خیر یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے ان صحابی کے واقعے میں کہ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ میں آگے چلا جاؤں گا، میری سواری بھی تیز ہے اور میری اسپیڈ بھی تیز ہے، تو وہ ہوا یہی کہ وہ ایک اچھی پازیٹیو چیز صحیح۔ یہ دونوں بہت مشکل ہیں، کیسے کریں؟ نائس کوشچن۔ ہاں دیکھیں، سب سے پہلے تو فرکشن ہٹا دیں۔ بیٹا بند ہو رہا ہے، جلدی لیپ ٹاپ بند ہو رہا ہے، نہیں جاؤ چارجر نکال کے لاؤ کمرے سے۔ سب سے پہلے تو فرکشن ہٹا دیں، اچھے کاموں میں جتنی فرکشن ہے نا وہ سب کی سب ہٹا دیں۔ فار ایگزامپل، کتاب آپ کے بیڈ روم میں آپ کے سرہانے کے پاس ہونی چاہیے۔ کتاب اٹھا کے اگر بہت ہی اوپر جا کے رکھی ہوئی آپ نے شیلف کے اندر بھی کہیں اوپر، اس پہ بھی پتہ نہیں کس طرح، تو پھر تو وہ ہو گیا کام نا، پھر تو کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ کے جو ڈمبلز ہیں وہ یہیں رکھے ہوں۔ کہاں رکھے ہوں؟ آپ کے بیڈ روم میں کسی ایسی جگہ ہوں کہ جب آپ، بلکہ بیڈ روم سے اٹیچ بات جانے تک کے درمیان کہیں ہوں، یا آنے کے فاصلے میں ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں آپ کا ڈیلی لازمی صبح کرنا ہے۔ تو آپ کیا ہوگا کہ وہ آپ جیسی آپ کی نظر پڑے گی تو آپ اٹھا کے کر لیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اچھی چیزوں میں فرکشن کم ہو، ایزی ہو کام کرنا، اور جو بری چیزیں فار ایگزامپل سوشل میڈیا یا اس طرح کی اور چیزیں تو جو بہت فضول ہیں، تو ایسی اپلیکیشن کو نا وہ اس کا شارٹ کٹ بنا کے مت رکھیں ڈیسک ٹاپ پہ۔ میں ابھی آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، میرے ساتھ آٹومیٹکلی ہو گیا۔ مجھے اپنے موبائل میں وہ چاہیے تھی، اسپیس چاہیے تھی، تو میں فیس بک اڑا دیا۔ یہ موبائل بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے فیس بک اڑا دیا، ٹھیک ہے، اس لیے اڑا دیا کہ جگہ چاہیے تھی۔ میں نے چلو تو پھر انسٹال کر لوں گا میں دوبارہ، مجھے کچھ بہت امپورٹنٹ کام، یہ ویڈیو بنانی تھی، اس کی اپلوڈ کرنی تھی، میں نے بھی اپلوڈ کیا، آپ لوگ دیکھ لیں ہوں گے، اسٹیٹس پہ بھی ہوگی شاید۔ تو میں نے فیس بک اڑائی کل، اور تو اچھی خاصی جگہ خالی ہو گئی، تقریباً 5-6 GB بہت بھری ہوئی تھی۔ تو میں نے جان بوجھ کے دوبارہ انسٹال نہیں کی۔ تو میں نے دیکھا کہ میں موبائل پہ کم لگ رہا ہوں، یعنی فیس بک نہیں کھول رہا، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جگہ خالی ہے۔ اچھا، وہ جگہ پہ میں نے کوئی دوسری اپلیکیشن بھی نہیں رکھی۔ اب میرا کام تو ٹوٹلی موبائل کا ہے، تو اب میں دوسری اپلیکیشن کر رہا ہوں لیکن فیس بک اتنی نہیں کر رہا، تو فیس بک کی تو تھوڑی بچت ہو گئی۔ لیکن چونکہ میرا کام ہے، مجھے ضرورت بھی ہوتی ہے فیس بک کی، تو میں نے انسٹال تو کرنا ہی تھا، لیکن تقریباً کوئی 1-1.5 دن، مطلب چند گھنٹے، 24-25 گھنٹے سمجھ لیں، چند گھنٹے میں نے فیس بک نہیں رکھی اپنے موبائل میں۔ تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ کیا کہتے ہیں، مطلب میں نے باقاعدہ فیل کیا کہ وہ فیس بک کی اپلیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے میرا کچھ ٹائم، چند منٹ ہی صحیح لیکن وہ فرق پڑ گیا۔ اور میں نے کافی دیر تک انسٹال جان بوجھ کے نہیں کیا، حالانکہ جگہ تو خالی ہو گئی تھی نا، وہ میرا کام بھی ہو گیا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، کم از کم چھوڑ ٹائم گزاروں۔ پھر مجھے کام تو مجھے کرنا تھا اپنے کام کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، تو اس لیے مجھے انسٹال تو کرنی پڑی کام۔ اور میری جو فیس بک کی پوسٹ اور فیڈز آتی ہے نا، اس پہ بھی کوئی نہ کوئی کام کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی تحریر ہوگی، کوئی کتاب کی بات ہوگی، مطلب اسی طرح، کیونکہ آپ جو فیڈز دیکھتے ہیں وہی فیڈز آ رہی ہوتی ہیں، جو تحریریں پڑھتے ہیں اسی طرح کی تحریریں آتی ہیں۔ تو اس کے باوجود میں جب اتنا فرق پڑ رہا ہے، تو آج کل ویسے دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے، براؤزر پر یوز کرتے ہیں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ہاں یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک اچھی ٹپ ہوتی ہے کہ آپ اگر براؤزر پہ یوز کریں نا، یعنی آپ لیپ ٹاپ پر یوز کریں یا براؤزر پہ یوز کریں، تو اس میں پھر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ جو ہے نا فرکشنز، جو آپ کو آپ کے کاموں سے دور کر رہے ہیں، ان کے اندر فرکشنز بڑھا دیں، یعنی آپ اس کو مشکل سے مشکل بنا دیں، اتنے اسٹیپس رکھ لیں اس تک پہنچنے میں کہ وہ
خود ہی سستی ہو آپ کریں ہی نہیں. جیسے ڈیسک ٹاپ سے نا اپلیکیشن کم سے کم کر لیں, اور جو کام کی چیزیں اس کے اندر فرکشن ختم کر دیں, زیرو کر دیں, نیل کر دیں. فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے نا, آپ یہ اچھا یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ کریں کہ کسی ہیبٹ کو اپنے ڈیلی روٹین کے ساتھ, ڈیلی روٹین کی ہیبٹس کے ساتھ اٹیچ کر لیں. فار ایگزامپل آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, تو اب ایکسرسائز نہیں ہوتی, میں نے خود بھی اس پہ عمل کیا, میں نہیں کر پاتا تھا ایکسرسائز, سیدھی سی بات ہے سستی ہوتی تھی, انسان ہوں میں بھی, شاید سستی ہوتی ہوگی, اور کیا ہوگا, زیادہ تر تو سستی کا عمل دخل تھا, اور چیزیں بھی ہوں گی, ٹھیک ہے طبیعت بھی خراب ہوتی ہے, 10 چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال سستی بھی کہیں نہ کہیں تھی, اچھی خاصی تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے فیصلہ کیا, جب میں نماز پڑھ کے جانماز اٹھاتا ہوں نا, دعا مانگی, اب جانماز اٹھا رہا ہوں آگے سے, تو آگے کی طرف جھکوں گا, تو میں نے کہا بس اس وقت مجھے ڈپس لگانے ہیں, پش اپس کرنے ہیں, تو میں نے کہا اس وقت کروں گا بس. تو میں جانماز اٹھاتے اٹھاتے 10 کر لیے, 20 کر لیے, مثال دے رہا ہوں, جتنے بھی کرنے 19 کر لیے, 19 کرتا تھا, 19 شروع کیا تھا میں نے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد 19 ہے, تو میں نے 19 سے کر لو. تو میں نے اس طرح شروع کر لیا. اب آپ اس کو اس طرح ہیبٹ بنا لیں کہ میں فار ایگزامپل آپ کو, اب خواتین ہیں آپ لوگ روٹی ڈالتی ہیں نا توے پہ, اب توے پہ روٹی ڈالنے کے بعد دوسری یا تو روٹیاں بیلنی ہیں یا کوئی اور کام کرنا ہے, تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالن میں صرف ہنڈیاں چلانی اور پھر تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے, مطلب فضول کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہم, کوئی سوچ رہے ہوں گے, کوئی خیال بن رہے ہوں گے, بھائی اس وقت آپ جلدی جلدی پش اپس لگا لیں 10. فار ایگزامپل 1 منٹ لگنا اور آپ ہٹ بھی نہیں سکتے وہاں سے, دودھ ابل رہا ہے مثال کے طور پہ, تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا, آپ وہیں کھڑے رہے, جیسے آپ دودھ کو چھوڑ کر آئیں گے نا کمرے میں, تو دودھ ابل جاتا ہے فوراً, وہیں کھڑے رہے تو دودھ ابلتا نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے دودھ کو ابالنے کے لیے چڑھایا ہے, تو آپ اسی وقت کوئی ایکسرسائز کر لیں, ٹھیک ہے, اٹھک بیٹھک کر لیں, جس کو اپ اینڈ ڈاؤن بھی کہتے ہیں اور بھی کچھ کہتے ہیں, اسکواٹس کر لیں, پش اپس کر لیں, ڈپس لگا لیں, جو جاگنگ ایکسرسائز ہوتی ہے وہ کر لیں. ہاں کچن میں پش اپس, بالکل بالکل. ہاں دیکھیں یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ ان چکروں میں رہنا کہ نہیں لوگ دیکھیں گے, فلاں دیکھیں گے, کیا ہو, کوئی کچھ نہیں ہوتا, سب ایسے ہی ہوتا ہے. واش روم میں تصویریں کھینچتے ہوئے شرم آتی ہے آج کل ہماری بچیوں کو, نہیں آتی نا, واش روم میں پوز بن رہے ہوتے ہیں, بالکل فضول حرکت ہے, لیکن کر رہے ہیں. اور اچھا اس کو انسٹا پہ اور فیس بک پہ لگا بھی نہیں, مطلب کوئی یہ بھی پہلے تو مطلب عجیب سا ہوتا تھا, لوگ نہیں لگاتے, لوگ یار کیسی عجیب سی بات ہے, واش روم میں تم تصویر کھینچ رہی ہو. تو لیکن وہ آہستہ آہستہ گندگی کا ٹرینڈ ہی اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے کہ واش روم کی پکس کون لگا رہا ہے اور کون نہیں لگا رہا ہے نا. واش روم میں بیک گراؤنڈ میں ٹائلز ہیں اور وہاں کی لائٹنگ زیادہ اچھی لگتی ہے, پھر مرر ہوتا ہے, تو مطلب ان کو پورا اچھا سا ایک پورا ماحول مل جاتا ہے, اپنی تصویریں اچھی آ جاتی ہیں وہاں پہ. تو خواتین بیچاری لڑکیاں بچیاں آج کل اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے, ہدایت بھی دے, اس طرح کی فضول ترین اور گھٹیا حرکت میں ملوث ہیں کہ جی واش روم میں جو ہے نا, وہ واش روم میں تو دین بات کرنے کو پسند نہیں کرتا, منہ کھولنے کو پسند نہیں کرتا. اللہ اپنا نام لینا چاہتا ہے, کہ اللہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں, لیکن واش روم میں نام لینے کی اجازت نہیں ہے. واش روم میں جنات ہوتے ہیں, واش روم میں باہر ہوں, ہاں مجھے پتا ہے لائٹنگ اچھی ہوتی ہے اس لیے, واش روم باہر ہو کر دعا پڑھ کر اندر داخل ہونا ہوتا ہے, اور جب واش روم سے نکلے تو نکلنے کے بعد دعا پڑھنے کا حکم ہے. واش روم میں بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے, منہ تک کھولنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں یہ حال ہے کہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں, ایک بالکل لایانی اور فضول ترین کام کی, یعنی کہ ایسا کام, یعنی واش روم میں تو صرف ایک ضرورت کے تحت ہمیں مجبوراً جانا ہے نا, بس جاؤ, وہ ضرورت پوری کرو, جتنی جلدی نکلنا ہے باہر نکلو. جنات ایسی تھوڑی نہ چڑھتے ہیں, اس طرح کی حرکت پر آتے ہیں لوگ کہ جی جن چڑھ گیا, اور جن نے یہ کر دیا, جن نے وہ کر دیا. چلو جن چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن بہرحال جو بھی ہے جنات ہیں تو اپنا اثر تو دیں گے. شیاطین تو ہے نا وہاں پہ, برے جنات ہیں, برے شیاطین ہیں, کچھ اثر تو ہوگا نا, بے برکتی آئے گی, نیکیوں سے دل اچاٹ ہوگا, برائیوں پہ دل زیادہ آئے گا, گناہوں پہ دل زیادہ لگے گا. واش روم کوئی جگہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی اس طرح کی چیزوں کو ہٹائیں اور کام کی چیزوں کو لگائیں. تو اگر یہ 3 کام کر لیں گے تو پھر دیکھیں کیسے ہوتا ہے. ساری یہ جو دونوں چیزیں پروکراسٹینیشن, یہ بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی, اور کنسسٹنسی بھی بہتر ہو جائے گی. ایک بات اور یہ کر لیں اسی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹیپس چھوٹے بنائیں. فار ایگزامپل آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے آج 100 پیج پڑھنے ہیں, آپ سوچیں مجھے صرف آج 2 پیج پڑھنے ہیں. 2 پیج پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا, مجھے بس 2 پیج پڑھنے ہیں. 2 پیج پڑھوں گی, لیکن روزانہ پڑھوں گی. زمین پھٹے آسمان ٹوٹ کے گرے, مجھے نہیں پتا, میں نے 2 پیج پڑھنے کے بعد ہی اپنے دن گزارنا ہے. دن پورا ہوگا میرا 2 پیج سے پہلے پورا نہیں ہوگا. آپ صرف چند دن اس پر عمل کر کے دیکھ لیں. کتابیں میں بتا دوں گا, کتابیں میں لا بھی دوں گا,
ٹھیک ہے، پہنچوا دوں گا، گھر پہ آپ کی پہنچ جائیں گی. یہ سارے کام میں کرنے کو تیار ہوں. ہاں دیکھیں ماشاء اللہ آپ نے کمپلیٹ کر لی صحابیات والی بک، ماشاء اللہ الحمدللہ. آپ تاثرات گروپ میں دے دیجیے گا. تو یہ سارے میں کرنے کو تیار ہوں. کتابیں بتاؤں گا بھی، ہر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو جو جس لیول کی جس طرح کی چاہیے اس کے حوالے سے کتابیں ارینج بھی کروا دوں گا. ساری چیزیں ہو جائیں گی، صرف آپ نے پڑھنے کا وہ کرنا ہے، تیار کرنا ہے. اور دو صفحے پڑھنے میں کچھ نہیں ہوتا. کوئی آپ لوگوں میں سے ایسا نہیں ہے جو دن میں 2 صفحے نہ پڑھ سکتا ہو. 2 صفحے تو چھوڑیں، میں اگر آپ لوگوں کے پرسنل کوئی مجھ سے شیئر کر کے پرائیویٹ چیٹ پہ پرسنل چیٹ پہ مجھ سے شیئر کر لے اپنا سارا اسکیجول اور اپنے موبائل کی اسکرین ٹائمنگ، میں آرام سے آپ لوگ کے پورے اسکیجول میں بغیر کسی کا حق مارے 2 سے 4 گھنٹے نکال کے دکھا سکتا ہوں. ہاں میں آسان کتابیں بتا دوں گا. بلکہ آپ کے پاس تو شاید آرڈر آ بھی گیا ہوگا، آپ کی جو ایک کتاب تھی پتہ نہیں آیا نہیں آیا، وہ آ جائے گا انشاءاللہ اگر نہیں آیا تو وہ ازواج مطہرات بیویوں کے روپ میں اور اسوہ صحابیات، یہ 2 کتابیں جو میں نے اس کا وہ بھی لگایا تھا، دونوں کا پیکج بنا کے لگا دیں کہ 2 لیں گی تو سستی مل جائیں گی. تو وہ آپ کے پاس اگر نہیں پہنچی تو میرے خیال پہنچ جانی چاہیے تھی، کوئی ایشو ہو گیا ہوگا. باقی سب کے پاس پہنچ چکی ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلی کنسسٹنسی کے لیے اسمال اسٹیپس بنائیں کہ بھائی میں نے ڈیلی کرنا ہے، بھلے 2 صفحے پڑھنے ہیں. میں نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے، بھلے 2 پش اپس لگانے. میں نے مثال کے طور پر ڈیلی صدقہ کرنا ہے، بھلے 2 روپے کرنے. میں نے ڈیلی جو ہے نا وہ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، بھلے صرف 1 گلاس پانی ہی کیوں نہ پلانا ہو. مجھے ڈیلی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، بھلے جو ہے نا وہ صرف ان کو 2 گلاس پانی کیوں نہ پلانا ہو، یا ان کو شربت کیوں نہ پلانا ہو، چائے ہی کیوں نہ دینی ہو، چائے میں چینی ہی ڈال کے کیوں نہ دینی ہو. بھائی بہت سے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں نا، وہ سارے کام نوکر کر کے لے آتے ہیں نا، میڈز ہوتی ہیں وہ لے آتی ہیں. تو بھائی چاہے کب میں نکال کے میں دوں گی فار ایگزامپل. یہ چھوٹے کام ہے نا، بس آپ اس سے شروع کر لیں. اپنے میاں کا خیال رکھوں گی، اپنی بیوی کا خیال رکھوں گی، اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی. ایک اسٹیپ بڑھا لیں. فار ایگزامپل کہ اپنی بیگم کو روزانہ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں بہت ساری خدمت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پکانے میں ساتھ دے سکتے ہیں. ایک روٹی سیک لوں گی، 1 روٹی سیک لوں گا میں، بیگم کو 1 روٹی سیک کے دے دوں گا، باقی سارے وہ پکائے گی. 1 روٹی میں 1 پراٹھا میں بنا دوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں. چاول نتھار کے دے دوں گا، چلو میں ایک مثال دے رہا ہوں. خواتین کیا کر سکتی ہیں، بھائی ہسبینڈ آئے ہیں تو چلو ان کے کاموں میں بہت سارے کام جو بھی کر رہے ہوتے ہیں گھر میں آ کے، اپنی تیاری ہی صحیح، تو ان کی تیاری میں ان کو ہیلپ کر دوں گی. وہ جب آئیں گے تو میں ان کو پانی پیش کر دوں گی، شربت بنا دوں گی، کافی دے دوں گی، چائے دے دوں گی. مطلب چائے ویسے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، کافی پھر گزارا ہے. اور آپ لوگ تھوڑا حیران ہو رہے ہوں گے اس بات پہ نا کہ کافی کو میں گزارا کہہ رہا ہوں، چائے کو فائدہ مند نہیں کہہ رہا ہوں، الٹا ہو گیا. تو ایسا ہے، اب کیا کریں، ابھی وہ کسی اور بات بتاؤں گا. تو خیر تو کافی جو ہے نا وہ آپ نے دے دی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے شربت بنا کے دے دیا. شہد کو آپ بہت اچھا ایک ڈرنک بتاتا ہوں آپ کو. شہد لیں، اس کو پانی میں گھولیں اور جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک لیمو ڈال دیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ پی کے دیکھیں، آپ کو مزہ نہ آئے نا تو پیسے واپس. یعنی آج کل گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، دونوں صورتوں میں بہترین ڈرنک ہے. طاقت کے لحاظ سے، فریشنس کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے عمدہ چیز ہے یہ، بہت عمدہ چیز. چند دن پی لیں، مطلب لگ پتہ جائے گا، بہت مزہ آئے گا. اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے نا وہ کر لیں، کیا کہتے ہیں، پودینہ کا بھی ایک شربت بنتا ہے. اس کی مجھے پوری ریسیپی تو وہ مجھے نہیں پتا، وہ آپ زیادہ سے پوچھ لیں، مجھے بتا دے گی. بہت کوئی بہترین چیز بناتی ہے وہ، ٹھیک ہے. نہیں بلیک پیپر اس میں مت ڈالیں، شہد والے میں ٹھیک ہے، اپنے ٹیسٹ کے لیے اگر آپ کو پسند ہے وہ ایک الگ بات ہے. مطلب میں جو بتا رہا ہوں ریسیپی، اس میں بلیک پیپر نہیں ہے. تو خیر شہد والی میں، اور وہ لیمن اس میں ڈال سکتے ہیں. اس کیا کہتے ہیں اس کو، جو میں پودینے کی بتا رہا ہوں نا، منٹ کی، وہ ایک الگ ہے. ہاں منٹ مائگریٹا اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے. خیر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایک چھوٹی عادات ہے نا. اپنے میاں جی کو گرمی سے آ رہے ہیں، گرمی سے نہیں آ رہے، بھلے وہ شام میں رات میں ہی آ رہے ہیں، بھلے اے سی کی گاڑی میں آ رہے ہیں، تھکا ہوا تو ہوگا نا. آپ اس کو ذرا ڈیلی شہد کا شربت دے کے تو دیکھیں. آپ منٹ مارگریٹا ڈیلی بنا کر دے کے تو دیکھیں. ملک شیک پسند ہے، آم آئے ہوئے ہیں، کیلے ہیں، جو شیک پسند ہے بنا کے دے دیں. پتہ ہے آپ لوگ گھر میں خواتین بہت کام کرتی ہیں، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن بھائی ان کے آنے سے 10 منٹ پہلے تیار ہو جائیں اور ان کو شربت ریڈی کر کے جیسے آئیں ان کے ہاتھ سے سامان لیں، جوتے اتاریں، ان کو دے دیں. آپ دیکھیں آپ کے ریلیشن شپ میں زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. آپ کے فار ایگزامپل بچے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ کر کے دیکھ لیں آپ لوگ. ہم لوگ بچوں کو صرف ڈانٹ مارتے ہی رہتے ہیں، یہ نہیں کیا تم نے، یہ نہیں اٹھایا، جو بھی نام ہے. مثال کے طور پر ایک نام ہے مہرائرہ، تم نے جو ہے نا وہ نہیں، ابھی تک تم نے دسترخوان نہیں اٹھایا، کب سے تمہیں بولی ہوں چائے کی کیتلی اٹھا دو، تم نے نہیں اٹھایا. بھائی اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ بول دیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے کچھ بنا دیتی ہوں. یہ کر کے دیکھیں نا کبھی.
تو یہ ہم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، ہم لوگوں سے ہوتا ہے آرڈر چلانا چھوٹے پہ خاص طور پہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بہت اسمال ٹائنی اسٹیپس ہیں، اس کو کر لیں زندگی کے اندر. ڈیلی ایک بڑھا لیں، ڈیلی ایک، صرف بلکہ ڈیلی کیا 2 دن میں ایک بڑھا لیں، یعنی کہ ایک دن ایک اسٹیپ جو کریں اس کو 2-3 دن تک کریں، 4-5 دن تک کر لیں، 5 دن کے بعد پھر ایک بڑھا لیں، ہفتے میں ایک کر لیں. چلیں یار ہفتے میں ایک کی پریکٹس کر لیں، چلیں چینجنگ آ جائے گی زندگی میں. تو خیر کافی ساری باتیں ہو گئی، کوئی سوال ہے مزید تو کریں. اس طرح آپ کی کنسسٹینسی اور جو پروگراسٹینیشن ہے وہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کنسسٹینسی آ جاتی ہے اور پروگراسٹینیشن ختم ہو جاتی ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی نا تو آپ سے زیادہ پروڈکٹیو اور پرو ایکٹیو بندہ آپ کے اپنے سرکل میں تو شاید نہ ہو. اور سب بولیں گے یار یہ کیا ہو گیا ہے، مطلب مثالیں دیں گے لوگ، سمجھ آ رہی بات؟ آپ کے نام لے کر آپ کی مثالیں دی جائیں گی کہ یار اس سے سیکھو، اور آپ سے لوگ پھر مشورہ مانگے یار تم کیسے کر لیتی ہو اتنے سارے کام، مینج کیسے کر لیتی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے پھر. تو خیر یہ تو ساری بات تھی، اس مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ لوگ واپس آ گئے. تو یہ سارے مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام کی بھاری اکثریت ماتھے پر بلائے بغیر تو شامل ہو گئی تھی. کچھ شروع میں وہ تھے، بہرحال آخر میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن بہرحال کچھ ایسے بھی تھے جو تردد کی وجہ سے آخر تک فیصلہ نہیں کر سکے اور سفر میں شرکت سے محروم رہے. دوسری طرف منافقین تھے جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے. ایسی سخت مہم میں مسلمانوں کو ساتھ دینا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے، اس لیے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے مدینہ منورہ میں رک گئے اور ساتھ نہیں گئے. اس صورت کے آنے والی جو اگلی آیات ہیں ان میں اس سب قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ بھی فرمایا ہے. آیت نمبر 38 سے جن لوگوں کی ملامت کی گئی ہے نا، 38 سے، ان سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سے مراد ہوگا ان کے ظاہری دعوے کے مطابق فرمایا گیا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب ان صحابہ کرام سے ہو جن کے دل میں تردد پیدا ہوا تھا. البتہ آیت نمبر 42 سے تمام تر بیان منافقین ہی کا ہے، یعنی 38 سے 41 تک تو مسلمانوں بھی کو بھی خطاب ہو سکتا ہے اور منافقین کو بھی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن 42 سے تو منافقین ہی کا تذکرہ ہے. سمجھ آ گئے؟ یہ ذہن میں رہ گئے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کو مکس اپ کر دیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال ہے تو کر لیں، ہم پھر دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ بہت جھکنا پڑتا ہے، کچھ ہو رکھ گیا تھا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه واتباعه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك. یا جو کچھ پڑھا گیا اللہ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اور کمی کوتاہیاں ہمارے اندر، کمزوریاں ہیں، پروکراسٹینیشن ٹالنا ہے، اور غیر استقامت کا نہ ہونا، انکنسسٹنسی جو بھی کیا کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے اندر، مداومت نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے. یا اللہ ہمارے اندر مستقل نیک کاموں میں مستقل مزاجی پیدا کر دیجیے. ہمیں اپنی جسمانی، روحانی، ذہنی، فکری، علمی، عملی، اصلاحی، قلبی تمام لحاظ سے ہمیں صحیح اعمال کرنے والا بنا، کہ ہمیں تمام اس طرح کی تمام بیماریوں سے ہمیں شفا یابی، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عافیت آسانی کے ساتھ عطا فرما. سبحان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ساری خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ساری شرور سے پناہ عطا فرما، اور آپ کے علم جو شرور ہیں سب سے پناہ عطا فرما، اور آپ کے علم جو خیر ہے ساری خیریں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين. محمد سليم برحمتك يا رحمة الله.